چکا ہے. اگر میں وہاں کے بعض مشرکین کو خبر کر دوں یہ میرے اوپر ایک احسان ہو جائے گا اور وہ میرے احسان کے بدلے میں میرے بچے کی بات کر لیں گے. اس خیال سے انہوں نے ایک خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہمیں کی تحریر کر رہے ہیں اور یہ میں تمہیں خبر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم اس کے بدلے میں اس احسان کے بدلے میں میرے بچے کی حفاظت کر لیں. ایک آدمی کمزوری ہے یہاں کا خرچہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے خود حافظ ہیں. بعض خیانت کرنے والے اور بعض چیزوں کو نقصان پہنچانے والے کفار اور فساق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ ساتھیوں کو وہی سے بتایا کہ ایک عورت ہے جو خط دے کر جا رہی ہے اس خط کو منگوائی. آپ نے 2 سالوں کو بھیجا تیز گھوڑے پر جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں عورت ملے گی اس سے خط دے کر. روایت میں ہے اس کو اسی مقام پر ایک عورت ملی جس جگہ پہ فرمایا دونوں گئے اس پر آپ خط نکالو اس کا نمبر ہے وہ خط دیا یہ خط دے کر واپس آئے. خط کھولا تو حافظ کی طرف سے حافظ نہیں کہتے حضرت نے کہا ایسا میں اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں گی. منافق ہے اس نے آ کر آس پاس کیا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. میں نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے. پہلے پوچھو کہ آپ سے غلطی کیوں ہوئی کیا وجہ بات یہ ہے کہ اللہ تو آپ کی مدد کرنے والے ہیں. آپ ہی غالب آ کر رہیں گے چاہے ساری دنیا کو خبر ہو جائے کہ آپ کے ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے. وہ چیز آپ سب تیاری کر لیں اللہ آپ ہی کو غالب کر کے رہیں گے. تو میں تمہیں ایسے کیوں کیا کہ اندر میں نے اس لیے ایسا کیا. آپ نے فرمایا عمر حافظ کا عذر ہم نے قبول کر لیا ہے اور حافظ سے یہ غلطی اپنے بچوں کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم تو آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہم تو کر نہیں سکتے ورنہ آپ اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں. اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اس نے آپ کی جاسوسی کی ہے اس نے مشرکین کے ساتھ مل کر آپ کے رات کو پاس کیا ہے. مگر آپ دیکھیے آپ کو اللہ فرمایا کہ عمر اس کو معاف کر دو. ہم نے اس کو معاف کر دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مدنین کے بارے میں فرمایا ہے تم پر وقت رکھو کہ تم جو چاہے کر دو اللہ کے یہاں تمہاری مغفرت کی بہت تکلیف ہے. آپ نے اتنی بڑی غلطی کو بدری صاحب ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا. آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا. میں نے عرض کیا کہ اس طرح امت بنی ہے نرمی سے اور درگزر سے اور تاجر غلطی کی ایسی تعبیر کرنے سے آپ نے اس طرح ایک مجموعہ تیار کیا ہے. اس طرح ایک مجموعہ تیار کیا ہے تو ہے کہ وہ چاہتے قدری سے امت بنتی ہے. تنگری سے فرقے بنتے ہیں تنگری سے جتنے فرقے بن رہے ہیں دنیا میں وہ سب تنگری سے وجود میں آ رہے ہیں. تنگری سے فرقے بنتے ہیں اس سے قدری سے امت بنتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی. اس امت کے بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بنیادی کام کیا ہے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو آپ نے ختم کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ نے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے اس لیے کہ امت میں جو کوریزی اور فسادات اور مقابلے اور دوریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ امت فرقوں میں تقسیم ہے. آپ نے امت بنانے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. آپ غور کریں رنگ کی زبان کی قوم کی قبیلے کی ان سارے جو فرق تھا یہ فرق سارے گروہ کا فرق مالدار اور غریب کا فرق
اس فرق کو ختم کرنے کے لیے آپ نے مستقل کام کیا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اتفاق کسی کبھی ہوگی نہیں، آپ نے فرق کو ختم کرنے کے لیے مستقل ایک کام کیا ہے جس کے بنیادی واقعات بھی ہیں، اور یہ ایک بنیادی اصول امت کے بنانے کا کیونکہ آپ کی حیثیت کوئی امت طبقات بڑھی آپ نے پہلا کام کیا یہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق کو ختم کیا ہے۔ جیسے کل آپ سے کہتا ہوں ہمارے ماحول میں طبقاتی کرانتی کا کوئی تصور نہیں ہے، امت کو پھینکنا ہے آپس میں، امت کا اختلاف خروج میں یہ واحد راستہ یہ امت کی تربیت کا اور امت کے اخلاق کی بلندی کا اور امت کی جو ہے تربیت کا واحد راستہ یہ کہ عوام کو، خواص کو، علماء کو، جاہلوں کو، قرآنوں کو، نئے لوگوں کو، قائدوں کو، گوروں کو، مالداروں کو، فقیروں کو، اونچے خاندان والوں کو، نیچے خاندان والوں کو، ان کو آپس میں خدا کی قسم صرف ملانا ہی ایک مسلمان کی اچھے اخلاق کے اور اس کی تربیت سے ایک واحد یا آپ نے اگر کام کیا ہوئی آپ نے حکم دیا یا اکثر حکم آ گئے قومی اس راستے میں نکلا کرو کہ قوم کے علاوہ کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، یہ اس کے آخری اس اصول کی اس کا کیا مقصد ہے، اس قومی کا کیا مقصد ہے، حدیث ہے عمل ہے یا اکثر حکم آ گئے قومی، یہ عمل ہی بتلا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ چل رہے ہیں تو اگر اس سے قومیت کا اور جو ہے اس سے کہنا چاہیے کہ علاقائیت کا انتظار کرنے گا، اس سے امت ہی بنے گی۔ آپ نے امت کے بنانے کے لیے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ سب سے زیادہ اجنبیت جو ہے مسلمانوں میں عالم اس کا فرق وہ رنگ کا ورنگ کا فرق ہے، گورے کالوں کو اچھا نہیں سمجھتے، گورے کالوں کو اچھا نہیں سمجھتے، بعض ملکوں میں کالوں کی مسجد، ان کے بازار، ان کے محلے، ان کی دکانیں، ان کا کام نظام ہی الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام کہ اجنبی دوسری زبان کے کالوں کو آپ نے وہ درجہ دیا ہے ہمیں بنانے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، عمر اپنے لیے اور رضی اللہ عنہ کے لیے اذان چاہتے تھے، فرمایا کہ ہم اذان کا اعزاز اور اذان کا جو مقام ہے وہ ہم ایک کالے آدمی کو دیں گے جس سے نہ ہمارا رنگ ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ علاقہ ملتا ہے، نہ قبیلہ ملتا ہے، نہ شکل ملتی ہے۔ امت بنانے کے لیے آپ سے آپ نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے اہل بیت میں سے فرمایا ہے، اللہ اکبر، کسی کو نہیں ملا، حالانکہ نہ ان کے غن ملتا ہے، نہ ان کا قبیلہ ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، اور ادھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ شکل سے بد شکل، جب مدینہ آئے تو چیچک ہو گئی، چیچک نے اور ان کے جی ہاں جدری ہو گئے، چہرے پر چیچک کے داغ پڑ گئے، چھوٹے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے چوکھٹ سے ٹکرائے اور گرے تو ان کی پیشانی پر زخم آ گیا، پیشانی پھٹی اور خون بہا، ایسے تو خون بہ رہا تھا پیشانی سے، اسے ناک بہ ہمیں عائشہ جلدی اٹھو اس سے ناک صاف کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑی کراہیت ہوئی کہ میں چنا کیسے صاف کروں گی، میں نے کہا نہیں مجھ سے تو نہیں ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم سے خون اپنے ہونٹوں سے چوسا، کوئی آدمی اولاد نہیں کر سکتا، کوئی اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم سے اپنے ہونٹوں سے خون چوسا ہے۔ آپ خون چوستے تھے بال کل نہیں کرتے تھے، خون چوسے بال کل نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کے خون کو روکا ہے۔
اور اپنے ہاتھ سے آخری کی ناک صاف کی. عائشہ کا ذکر ہے کہ عائشہ ایک اجنبی بچے کا ہمارے یہاں یہ مقام کر رہے بہت تاکید سے. کسی کو حقیر سمجھنا آدمی کو اتنا پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے کبھی کبھی کسی مسلمان کی حفاظت آدمی کو اس ذات تک پہنچا دیتی ہے. یہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عرفات سے چلنے میں آپ نے دیر کی. کیا بات ہے دیر ہو گئی. دیر ہوتی گئی. ہر ایک کو انتظار تھا کہ آخر وقت ہو گیا ہے نکلنے کا. آپ کیوں داخل کر رہے ہیں؟ بہت دیر بعد اسامہ ہے فرمایا کہ ہم ان کے انتظار کر رہے تھے. ایک اجنبی آدمی کا آپ انتظار کر رہے ہیں. سارے حج کے قافلے کو روک کر ہمارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں. آپ اسامہ انتظار کر رہے ہیں. اہل یمن نے کہا روکا گیا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی ہمیں روکا گیا ہے. اجزا جب آیا تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے. پوچھا گیا ان کے اجزا کا کیا سبب ہوا. صحابہ نے بتایا کہ ان کے اجزا کا سبب یہ ہوا کہ اسامہ کو حج کا سمجھا اور آپ صلاحین کو انتظار کرنے پر اعتراض کیا کہ اسامہ کا کیوں انتظار کیا جا رہا ہے. یہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب ہوا کہ انہوں نے اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھا. بعض مرتبہ کسی کی تحقیر وہ آدمی کے اپنی محرومی کا سبب بن جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. اس امت کو علاقوں میں اور قوموں میں اور رنگ میں اور زبان میں اس امت کو اس طرح تقسیم نہیں کیا. اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ بہت اصولی باتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے کے لیے کیا کیا؟ ایک صحابی کی آپ ان کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور ایک صحابی کا درجہ بیان کیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ دل سے فارغ ہو رہے صحابہ نے کاروباری ہو رہی تھی. صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ آج میدان میں کام علی نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. بلکہ یہاں تک کہہ گئے صحابہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے آج اس بہادری سے کام کیا ہے. حالانکہ علی رضی اللہ کی شجاعت معروف ہے. حضرت علی کی شجاعت اور قوت معروف ہے. جس دروازے کو کئی لوگ جیسے اٹھائے ہلا نہیں سکے 20 آدمی ہے شاید 40 آدمی حضرت رضی اللہ عنہ اس دروازے کو خیبر کے موقع پر اکیلے ہاتھ میں اٹھا کر اس سے ڈھال کر کام لے رہے تھے. اتنی قوت جسمانی اور اتنی بہادری تھی. کسی نے تعریف کی حضرت علی کی. آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنوں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے. اپنوں کی تعریف سے ہر انسان کا مزاج خوش ہونے کا ہے. جب حضرت علی کی تعریف کی گئی آپ کے سامنے میں نہیں علی نے کیا کام کیا جو پوجا نے نہیں کیا. آپ کی بات ہے آسمان سے جبرائیل آئے اور آپ دکان میں آ کر کہا کہ ہاں آپ کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے اور آپ کے اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے. یہ تعریف جو لوگ کر رہے ہیں حضرت علی کے آپ کے داماد کی لیکن آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ آپ اپنوں کے مقابلے میں اجنبی کا اور غیر کا اردو والے کی آپ تعریف کر رہے ہیں. آپ بڑوں کے مقابلے میں اپنے بڑوں کے مقابلے میں دوسرے چھوٹوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں. آپ کے اخلاق ایسی ہونی چاہیے. بڑی روایت میں علی جو کام کیا کام کیا ہے جو کچھ زیادہ نہیں کیا. اتنی بات جبریل آسمان سے اتر کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت قلبی پر جبریل نے کہا کہ بے شک آپ کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے اور آپ کے اخلاق کا ہی تقاضا ہے کہ آپ ایک اجنبی آدمی اور اب اس کی تعریف کر رہے ہیں حضرت علی کے مقابلے. تو ہم نے عرض کیا کہ اس مزاج سے امت بنی ہے. اس مزاج سے امت بنی ہے تو درمیان کے طبقات کے فرق کو ساتھ رکھ کر ختم کیا گیا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک شخص آیا. ایک غزوے سے فارغ ہو کر آئے. آگے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا.
میں نے کیا ہوا تمہارا ہاتھ کیسے کٹ گیا؟ میں غزے میں تھا اور وہاں میرا ہاتھ کٹ گیا تھا تلوار سے. بیٹھے رہے تھوڑی دیر کے بعد اس کا کھانے لگا. کھانا اگر رکھا گیا اس زمانے میں کھانے کا طریقہ آج کل کے یہودیوں کی طرح نہیں تھا جو مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے کہ اپنے اپنے الگ الگ پلیٹ الگ الگ کھاؤ. یہ طریقہ نہیں تھا بلکہ برکت اور محبت اس سے پیدا کی گئی تھی کہ ایک پیارے میں سب کھائے. اسے برکت کی محبت نہیں تھی. یہ جانوروں کا مزاج ہے کہ جانور ایک مزاج کھانا پسند نہیں کرتے اور یہ مزاج یہودیوں کا ہے کہ الگ الگ پلیٹ دی جائے الگ الگ کھایا جائے. اپنی آپ بیوی باپ بیٹا بچے الگ الگ کھاتے ہیں. یہ بے برکتی کا سبب بھی ہے اور یہ آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بھی ہے. ہمیں شکایت کی جاتا ہے یہ رسولہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا, کھانا کافی نہیں ہوتا. آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا برکت کا کھانا بڑھانے کا کہ وظیفہ پڑھ لیا کرو کھانا زیادہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا لعلکم تتقون, شاید تم کھانا الگ الگ کھاتے ہو, یہ وجہ ہے تمہارے کھانے میں برکت نہ ہوگی. یہ ہمارے طریقوں کا سجن میں کرتا ہوں کہ تم شاید الگ الگ پلیٹ میں لے کر کھاتے ہو, ایک پیالے میں سب نہیں کھاتے. اس زمانے میں دستور یہ تھا, یہ بڑے پیال لایا جاتا تھا, اس میں کھانا ہوتا تھا تو اس میں سے کھایا کرتے تھے. جب کھانا اگر رکھا گیا اکبر کے سامنے تو یہ صحابی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا, یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے شروع ہوئے اور خیال یہ ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو لوگ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے. تو یہ صاحب اس کے جانے لگے. سمجھ گئے کہ یہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے یہ آدمی احساس کمتری کا شکار ہوا ہے. ایک مسلمان اپنے عیب ہونے کی وجہ سے سب کے ساتھ کھانا کھانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہے. ڈیوٹی جانے والے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تم ڈیوٹی جا رہے ہو نا, تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے. تم ڈیوٹی جا رہے ہو, تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے. بیٹھ جاؤ. ان کو بٹھایا جانے کے بعد اور اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا. میں آؤ دیکھو میں سب آ گئے, دسترخوان بھر گیا تو بیٹھ گیا حلقہ لگا کر اور انہوں نے فرمایا میں قسم دے کر کہتا ہوں تمہیں کہ تم نے ہاتھ جو کٹا ہوا تمہارا ہاتھ ہے اس کو تم اس کھانے کے اندر گھماؤ اور اس کھانے کو اس سے ملاؤ. جب تک تم یہ نہیں کر دو گے نہ میں کھاؤں گا نہیں میں کوئی کھائے گا. حضرت کا حکم تھا. اس آدمی نے کٹا ہوا ہاتھ عمر کے حکم سے چلایا کھانے کے اندر اور پھر سب سے کہا اس میں سے کھاؤ. وہ پسند دے کر تمہارے دماغ میں ہے, تمہارے نے یہ کر کیا ہے اس کٹے ہوئے ہاتھ معلوم ہے اس کا جو ہاتھ کٹا ہے وہاں میدان میں غزوے میں وہ ہاتھ جنت میں داخل ہو چکا ہے. تو کیا باقی جانا میں جائے گا؟ ایک ہاتھ کٹے ہوئے آدمی کے ساتھ اگر ہمارے ساتھیوں کو کھانا کھانے میں کچھ کراہیت ہو رہی ہے تو اس کراہیت کا علاج یہ کیا مومن سے کراہیت کا پیدا کرنا کہ ہاں کوئی مشکل ہوتا تو مجھے تکلیف ہوتا ہے. تو میں ایک مومن تو اس سے نفرت کر رہے ہو. فرمایا کہ ابھی پہلے میں صبر اور حکمت کا حکم تھا, صبر پہلے میں دکھایا. اس سے محبت پیدا کرنی تھی اس اجنبی آدمی کی جسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ہاتھ اس کا کٹا ہوا تھا کہ کٹے ہوئے ہاتھ والے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. ہم نے بتایا کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں, میں تو تمہیں وہ کھانا کھلاؤں گا جس میں اس کا ہاتھ دھو, اس کا ہاتھ یا اپنا ہاتھ دھوائے گا اور تو کھانا نہیں کھلاؤں. ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل مزاج, اس سے وہ صرف ابھی پیدا ہوتی ہے. نے بتایا کہ تمدیلی سے چھوٹے بنتے ہیں اور بنتی ہے. یہ تربیت تو اصول ہے اور یہ تربیت کا علم ہے. فرمایا کہ اس طرح
امت بنانے کا مزاج بناؤ، امت بنانے کا مزاج بناؤ۔ ہمارے یہاں اسی میں کہہ رہے کہ ہمارا طبقاتی لوگ کوئی ضرورت نہیں، مختلف طبقات کو جمع کرنا، مختلف طبقات کو جمع کرنا یہ امت کا بننا ہے۔ اور اگر طبقاتیں بٹی ہوئی ہے تو یہ امت نہیں ہے۔ اس امت کا امت ہونا یہ ہے کہ اس کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے کہ علاقائیت، یہ ہمارے علاقہ تمہارا علاقہ، یہ علاقائیت دل کو حکم ملا ہے۔ آپ کو برا نہ لگے، جب کفر کا مزاج ہے علاقائیت یہی کتے کا مزاج ہے۔ علاقے، محلے، گلیاں، ایریے یہ کتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کتوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ کتوں میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ بالکل ایک اصولی بات ہے۔ آپ دیکھیے رات کو 2-2:30 بجے ہنگامہ شور کتوں کا آپ سنیں گے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا، کچھ نہیں، وہ دوسرے میلے کا کتا پہلے نہ آ گیا ہے۔ جب تک وہ یہاں سے نکل نہیں جائے گا اس گلی سے، اس محلے سے، جب وہ نکل جاتا ہے تبھی چھوٹ جاتا کیا بات ہو گئی کہ دوسرے میلے کو تو اس محلے میں آ گیا۔ جب تک وہ نکل نہیں جائے گا یہ بھوکتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، اس سے نکالتے رہیں گے یہاں سے۔ کیا یہاں کہاں گئے آپ کے علاقہ میں؟ عامر زبیر مشرک نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، آپ تینوں میں سے کسی کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے بعد نبی تجویز کر دیجیے، کہ بعد نبی نہ ہوگا۔ مشرک نبی سے نبی ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گے، آپ کی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، نبی تو اللہ جس کو بناتے ہیں ان کا آپ ہی نبی ہوں، ہماری بات کرنے جائے والا نہیں۔ عامر بن زبیر نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ بات تسلیم نہیں ہے اور آپ مجھے اپنی جگہ نہیں بناتے اور آپ مجھے وہ تو شہید نہیں کرتے، تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ علاقے تقسیم کر لو، علاقہ تقسیم کر لو، آپ علاقہ دے دو بہار کا، مجھے علاقہ دے دو شہر کا، آپ علاقے میں نہیں آئیں گے، میں آپ کے علاقے میں نہیں آؤں گا، اپنے علاقے میں کام کریں گے، علاقہ تقسیم کر لو۔ یہ دوسری بات رکھی عالم سفین آپ کے سامنے، میں کہ نہیں ہمارا زندگی تقسیم نہیں ہوتی ہے، زمین اللہ کی ہے، نہیں ہوگی، علاقے تقسیم کر لیے جائیں۔ تقسیم کی بات عالم زبیر نے کی ہے۔ اسلام تو اختلاف کو پسند نہیں کرتا، اسلام تو اختلاف کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ مطالبہ عالم زبیر نے کیا۔ اور اگر آپ کو تو باتیں منظور نہیں ہیں تو بس تیسری آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، میں ہزاروں گھوڑ سوار لے کر آپ کا مقابلہ کروں گا، ہمارے ساتھ ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرنا۔ وہاں سے نکلا، نکلتے ہی اس کی ٹانگ میں اتنا بڑا پھوڑا نکلا تعاون تھا جیسا پڑا میری جوان ان کو ہوتا ہے، وہ لے کے گیا فکر کہ ایسا پھوڑا ہے جیسے میری جوان ان کو ہوتا ہے، اسی میں وہ مر گیا۔ تو میں ہر طرح سے کہ اشتراک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش اشتراک کی نہیں ہے۔ میں بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اشتراک کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اشتراک کی اجازت جو ہوتی ہے وہ صرف کفر کی بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی کھلے کفر کا اور اللہ تعالیٰ کے انکار کا حکم کرے اور نماز چھوڑنے کا حکم کرے، ایسے لوگوں سے اشتراک اور اعتزال کی اجازت ہے کہ اشتراک اعتزال بھی کرے۔ فلما اعتزلوا وما يعصون من دون الله واعتزلكم وما تدعون من دون الله، میں تم سے اعتزال اختیار کرتا ہوں جو کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ یہاں علیہ السلام کا اپنے قوم سے
اعتدال صرف کفر پر ہوتا ہے، اختلاف کفر پر ہوتا ہے، ورنہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تمام ناگواریاں اور دشواریاں اور دقتیں اور تکالیف اور اذیتیں جو ساتھ رہنے میں پیش آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر میں اشتراک میں نظر آ رہی ہے، جو خیر میں اشتراک میں نظر آ رہی ہے اس سے بہتر وہ سارے ناگواریاں ہیں جو ناگواریاں اس میں آپس کی اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں۔ اشتراک یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ کو اشتراک پسند نہیں۔ اگر اشتراک پیدا کرنے والا کہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو خیر چاہتے ہیں، اگر اشتراک پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف پیدا کرنے والا آدمی جتنی چاہے قطرے کھا لے کہ ہم خیر چاہتے ہیں کہ یہ اپنی باتیں جھوٹے ہیں۔ جو قرآن میں کوئی بھی یہ کہے کہ ہم اختلاف چاہتے ہیں اور ہم خیر چاہتے ہیں، میں آپ سے بہت بنیاد عبادت کر رہا ہوں کہ خیر چاہنا اختلاف چاہنا یہ تو چیزیں کسی قیمت پر جمع نہیں ہوتا۔ خیر چاہنا اختلاف چاہنا یہ دو باتیں کسی قیمت پر جمع نہیں ہو سکتی کہ جی ہم اختلاف میں جاتے ہیں، خیر اختلاف اور خیر چاہنا دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ بالکل اجتماعی چین ہے، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا وجہ ہے؟ تو قرآن نے تو بیان کیا ہے، قرآن نے تو بیان کیا ہے کہ لوگ اختلاف بھی چاہیں اور یہ بھی کہ ہم خیر چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اللہ اکبر دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے، قرآن نے دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے، ادھر مسجد ضرار اور ادھر مسجد قباء۔ قباء کی مسجد پرانی ہے، قباء کی مسجد پرانی مسجد ہے، اس کی اساس اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور ادھر مسجد ضرار ہے، مسجد ضرار اس کی بنیاد اختلاف پر ہے، تقوی پر نہیں ہے۔ چند نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایمان والوں سے مقابلے کے لیے اور ان سے جو ہے اختلاف کے لیے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے الگ مسجد بنائی۔ مسجد بنائی، مسجد کا نام ہے قرآن میں، اس کو مسجد کہا گیا اور مسجد کے طور پر بنائی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مسجد تو بنائی ہے لیکن تفریق کے طور پر بنائی ہے، کیا الگ ہو کر کام کرے تفریق نہیں۔ اور قرآن نے بھی عجیب اصول اختیار کیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے چار طرح اپنے خیر چاہنے کی، چار طرح انہوں نے اپنی نیت کو اور اپنے ارادے کو چار طرح سے انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے۔ ایک آئے والا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، دیکھو یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، لام تاکید، حلف تاکید، نون تاکید، ان اور الا تاکید، یہ چار تاکید ہیں ان کی بات میں کہ ہم اختلاف چاہتے ہیں اور ہمارا ارادہ خیر کا ہے۔ لام تاکید، حلف تاکید، نون تاکید، ان اور الا تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم خیر چاہتے ہیں، ان ارضا واللہ ورسولہ لکاذبون، کہ جو آدمی مومن سے اختلاف پیدا کرے، جو مومن سے اختلاف پیدا کرے کہ وہ خیر نہیں چاہتا ہے، یہ تو ناممکن بات ہے کہ آدمی خیر چاہتا ہو اختلاف نہیں کرتا۔ قرآن نے کسی تفسیر میں عجیب واقعہ لکھے، آپ نے فرمایا نوجوانوں سے فرمایا کہ اس جگہ کو آگ لگا دو، اسے ختم کر دو۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، جی ہم کہاں جڑے، قرآن جواب دیتا ہے من اول یوم احق ان تقوم فیہ، من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ قدیم مسجد
اور پرانی جگہ جہاں ہمیشہ جڑتے رہے ہو وہیں آپ کو جڑنا چاہیے. من اول یوم حقا تقوم فیہ، نبی کو کہا جا رہا ہے. نبی سے کہا جائے گا تو یہ بتا جی ہاں کہ جو جگہ اسراف کی بنا پر بنے آپ یہاں ہرگز قدم مت رکھیں. اور لا تاکید کے ساتھ مسجد میں اس جگہ تک ہوا من اول یوم کہ آپ دیکھیے پرانی مسجد کون سی ہے. من اول یوم حقا تقوم فیہ کہ آپ کو وہاں جڑنا چاہیے. تو اس جگہ کو آپ سے نے فرمایا تھا آپ چند لوگوں سے کہ اس کو ختم کر دو. جگہ اسے ختم کر دیا گیا تو جگہ خالی رہ گئی. آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ تم یہاں مکان بنا دو، اپنا جگہ خالی ہو گئی. حالانکہ مسجد اگر بن جائے تو وہ فرض چلے گا، آج تک مسجد ہے. لیکن آپ فرمائے نہیں اس جگہ تمہیں گھر بنا دو. صحابی نے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما دے کہ آپ قدم مت رکھنا اور میں آ کر بنا